سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے. خبیث جن لکھا ہے اسے. تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت دا. خبیث جن نہیں تھا وہ. یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے. جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. اعلیٰ حضرت کے ترجمے میں گستاخی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نمل کے آیت نمبر 39 میں عفریت کا ترجمہ خبیث جن کہا ہے. تو موصوف نے اعلیٰ حضرت پر فتویٰ لگایا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی جن کو خبیث جن کہا ہے. عفریت اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خبیث جن تو یہ صحابی تھے. بھئی آپ کو کیسے پتہ لگا صحابی؟ کہتے ہاں جی حضرت سلیمان علیہ السلام کیا خبیث جن اپنے پاس بٹھائیں گے؟ بھائی جن تھے. پہلے تو آپ یہ ثابت کریں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی تھے. دوسری بات یہ کہ عفریت کا معنی کیا ہے. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ عفریت کسے کہتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ ثابت کریں کہ عفریت جو تھا وہ صحابی تھا. پھر یہ کیا ہوگی؟ گستاخی ہوگی. عفریت کا معنی آپ دیکھ لیں. آپ گوگل پہ چلے جائیں. گوگل پہ عربی میں عفریت لکھیں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ خبیث جن عفریت کا معنی ہی خبیث جن ہے. اس کے بعد آپ لغات دیکھیں. المنجد جو عربی سے اردو اس میں دیکھیں. عفریت عین فارا عفریت سخت خبیث جن کو عفریت کہتے ہیں. مصباح اللغات عربی سے اردو بڑی مشہور یہ لغت اس کو اٹھا کے دیکھیں کیا لکھا ہے؟ عفریت سخت خبیث جن. اور قرآن پاک کی جو لغت ہے عربی اس میں خاص امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی لغت بڑی مشہور ہے. جتنے بھی مفسرین ہیں امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المفردات سے لغت لیتے ہیں قرآن کی. اس میں کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے کہا کہ جنات سے عفریت اس کو کہتے ہیں جو موذی اور خبیث ہو، بہت بدکار ہو، اسے عفریت کہتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ترجمہ کیا ہے وہ لغوی حساب سے بالکل فٹ بیٹھتا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بھی عفریت کا ذکر ہے. مرزا جی آپ کہتے ہیں بخاری مسلم، آپ پڑھ کے تو دیکھیں بخاری مسلم میں روایات نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو ایک سرکش جن نے مجھے نماز میں خلل ڈالنے کی کوشش کی. بخاری پڑھ لیں 461 نمبر بخاری ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا. سرکش جن لفظ کیا ہے؟ ان عفریتن من الجن، جنوں میں سے سرکش. تو عفریت کو سرکش کہا گیا ہے، لغات میں خبیث کہا گیا ہے. تو یہ بخاری میں 461 نمبر روایت ہے اور 3423 نمبر روایت ہے اور 4808 نمبر روایت ہے. ساری روایتوں میں عفریت کا ذکر ہے، سرکش جن. اور اسی حدیث 3423 کی شرح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عفریت وہ اجنبی خبیث جن کا ذکر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہے. تو امام راغب اصفہانی، ابن حجر عسقلانی المفردات میں، مصباح اللغات میں، المنجد میں نبی علیہ السلام کے فرمان میں موجود ہے کہ یہ سرکش عفریت کہتے ہیں سرکش جن کو. تو یہ جو جن تھا یہ سرکش تھا، خبیث جن تھا. یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ کیسی جہالت پھیلا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھ کے وہ خبیث جن کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اسے خبیث کیسے کہتے ہیں؟ وہ امین بھی اپنے آپ کو کہہ رہا. بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت عطا فرمائی تھی. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر فرمایا تھا، جنوں کو مسخر فرمایا تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا کام کرتے تھے. آپ پڑھ کے دیکھیں، سورہ 7 پڑھ کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا؟ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، تجری بِأَمْرِهِ، ان کے حکم سے وہ چل رہی تھی. رخان حیث اصاب، بڑی نرمی سے جہاں آپ جانا چاہتے تھے. والشیاطین کل بناء وغواص، اور شیطان جن بھی جو عمارتیں بناتے تھے اور ڈبکیاں لگاتے تھے،
پانی معلوم کرتے تھے کہ یہ میٹھا ہے کہ یہ کڑوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر فرمایا، اور اسی طرح سورہ سبا میں بھی اس کا ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت جب نکلتے تھے تو 1 مہینے کی مسافت آپ طے کر لیتے تھے، شام کو بھی ایسے۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی مسخر کیا جو آپ کے سامنے کام کرتے تھے، بِإِذْنِ ربی، اپنے رب کے اذن سے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، جو ان جنوں میں سے ہمارے امر کے، ہمارے کام کی نافرمانی کرے گا، نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اسے عذاب سعیر، جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ تو صحابی تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کو جہنم کا عذاب چکھائیں گے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ تم یہ بیت المقدس بناؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام شیشے میں کھڑے ہوئے، وہ بیت المقدس بنا رہے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت طاری کر دی۔ سورہ سبا میں ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، موت طاری کر دی حضرت سلیمان علیہ السلام پر۔ ما دلہم علی موت الا دابۃ الارض، ایک دیمک کو پتہ چلا اور کسی کو نہیں، اور پورا سال حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے۔ تاکلوا من ساتا، تو ایک دیمک نے اس لاٹھی کو کھایا، پھر آپ نیچے آئے۔ فلما خر، جب آپ نیچے آئے، تبینت الجن، اب جنوں کو معلوم ہوا، اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہنے لگے کاش کہ ہمیں غیب کے علم ہوتا، ہم اس ذلت والے کام میں نہ ہوتے۔ تو کیا صحابی اپنے آپ کو ایک نبی کا جو حکم ہے اس کو ذلیل والا کہیں گے کہ ہم اس ذلیل کام میں ہمیں تو تکلیف پہنچی، ہم تو سارا سال محنت کرتے رہے، ہم تو ذلیل و خوار ہوتے رہے؟ تو کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ رسول مانتے تھے تو کیا وہ اس بات کو اپنے لیے ذلت والا کام محسوس کریں گے؟ بیت المقدس بنا رہے تو مفسرین کہتے ہیں تو کیا یہ صحابی تھے پھر جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ذلیل کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے، یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو فوت ہو کے ہم ذلیل ہوتے رہے؟ بھائی پہلے تو یہ ثابت کرو کہ یہ جو جن تھا وہ صحابی تھا، آپ کو کیسے معلوم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان جنوں کو، سرکش و جنوں کو ہم نے مسخر کر دیا، آپ جہاں بھی جاتے تھے یہ جن آپ کی مجلس میں ہوتے تھے، آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اب یہ کیسا ڈھونگ رچا رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی مجلس میں ایک خبیث جن کو جگہ دے کے وہاں بٹھائیں گے؟ بھائی ساتھ ہوتے تھے سارے، آپ حکم دیتے تھے تو وہ کنویں کھودتے تھے تو ساتھ ہی ہوتے تھے۔ پہلے تو یہ ثابت کرو کہ وہ صحابی تھے، اگر وہ صحابی تھے تو پھر عفریت اللہ نے کہا ہے، تو پھر سب سے پہلی گستاخی نعوذ باللہ اللہ کرے گا کہ اللہ نے عفریت کہا ہے۔ امام راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ عفریت خبیث جن کو کہتے ہیں، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں خبیث جن کو کہتے ہیں۔ 461 نمبر بخاری میں روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں عفریت سرکش جن مجھ پر حملہ آور ہوا۔ یہ سرکش جن جو جہنم میں بیٹھا ہوا ہے اہل سنت پر حملہ آور ہو رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک صحابی کی گستاخی کر دی۔ پہلے تو صحابی ثابت کرو۔ اللہ فرماتے عفریت ہے، خبیث ہے، یہ کہتا ہے صحابی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عفریت سرکش کو کہتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں عفریت سرکش کو کہتے ہیں۔ بھائی اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا دماغ ٹھیک نہیں ہے۔ 4 سال پہلے اسی واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہتا تھا عاصم بن برقیہ کا نام ہی نہیں ہے قرآن و حدیث میں، صرف اسرائیلی روایات میں ہے۔ اس کو علماء نے بتایا کہ ہاں جی یہ احادیث میں حضرت عاصم بن برقیہ کا نام آیا ہے۔ اب کہتے ہیں ہاں عاصم بن برقیہ کا نام تو حدیثوں میں آیا ہے۔ تو اہل سنت ہی تمہیں سیدھا کریں گے، تمہیں بتائیں گے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں رجوع کرنا چاہیے۔ جس طرح تو نے بھانجیوں کے ساتھ شادی کو جائز قرار دیا تھا، اہل سنت ہی نے تیرا تعاقب کیا تھا، پھر تو نے رجوع بھی کر لیا۔ دوستو یہاں بھی رجوع کرے گا کہ یہ بات جو اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے وہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ عفریت کہتے ہی خبیث جن کو ہیں، یہ خبیث اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہا ہے، جس کے پلے کچھ نہیں ہے، جس کو عربی نہیں آتی، وہ جناب اعلیٰ حضرت پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہے تو پھر خدا پر بھی کر کہ اللہ نے عفریت کیوں کہا، رسول پاک نے عفریت کیوں کہا، محدثین نے عفریت کیوں کہا۔ یہ جواب تو دے گا اور تیرے چیلے دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بالکل ان پڑھ جاہل شخص ہے، اس کی باتوں پہ آگے اس کے چیلے مباحثہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جس طرح 2 مثالیں میں نے پہلے آپ کو دی، عاصم بن برقیہ کو یہ مانتا ہی نہیں تھا، اب یہ مانتا ہے۔
بھانجیوں اور بھتیجوں کی شادیوں کو اس نے جائز قرار دے دیا تھا، اب مانتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی مانے گا، اس لیے اس کی بات کو سیریس نہ لیں، یہ خود بڑا خبیث ہے، یہ اس لیے یہ باتیں اٹھاتا ہے کہ اس نے جو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہا تھا، ساری دنیا نے اس پر تھو تھو کی ہے کہ تجھے جب چھوکرا کہا گیا تو کہتا ہے بازاری زبان ہے، اور تو نے وہی لفظ نبی علیہ السلام کے لیے بولے بازاری والے، تو اب کہتا نہیں یہ انڈیا پاکستان میں بولے جاتے ہیں، چبلے مارتے ہیں۔ یعنی تجھے کہا تو چبلے نہیں ہے، بازاری ہے، اور تو نبی علیہ السلام کی یہ باتیں کر رہا ہے اور کہتا ہے چبلے مار رہے ہیں۔ جب پھنسا، پکڑا گیا، اب اس طرح پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی جناب ایک جن کو خبیث کہا ہے، صحابی کو خبیث کہا ہے، پھر ہمیں حکم چاہیے کہ اعلیٰ حضرت رافضی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، رافضی تو ہے، تو صحابہ کا دشمن ہے، تو نبی علیہ السلام کا گستاخ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول تھے، صحابہ کے محب تھے، الحمدللہ اہل سنت بھی نبی علیہ السلام کے محب ہیں اور صحابہ کے باادب اور صحابہ کے غلام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔